اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں مزمل فاروق۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بہت بڑا فیصلہ لیا کہ 6 ماہ کی صدارتی ایمرجنسی اور مارشل لا کی کہانی ہے کیا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں ایک بہت خاص مقام پر کیا کچھ ہوتا رہا جس کا تعلق براہ راست تحریک عدم اعتماد سے ہے، اور یہ ایک ایسا مقام ہے جو حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے لیے بہت معروف ہے۔ یہاں کسی بھی حکومت سازی کے لیے یا کسی حکومت کو توڑنے کے لیے جو ایک جوڑ توڑ کا عمل ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے، اور یہاں بڑے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ملک کے سیاستدان ہیں وہ بھی یہیں اسی پوسٹ سیکٹر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ملک کے فیصلہ ساز حلقے ہیں جن کو آپ طاقتور حلقے بھی کہہ سکتے ہیں، ملک کے سیاستدان جن کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی ان سرگرمیوں میں اسی مقام پر حصہ لیتے ہیں۔ اب اس جگہ پر ایک بڑی شخصیت کے گھر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حساس نوعیت کا اجلاس ہوا۔ اسلام آباد کا یہ ایک پوسٹ سیکٹر ہے جہاں بڑے بڑے سیاستدانوں کے گھر ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے CEOs ہیں ان کے گھر بھی اسی سیکٹر میں موجود ہیں، اور جو غیر ملکی سفارتکار ہیں جن میں ایسے سفارتکار بھی شامل ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں، اب ان کی رہائش گاہیں بھی اسی سیکٹر میں موجود ہیں۔ اب اس سیکٹر میں ایک انتہائی اہم شخصیت کے گھر پر ہی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک بہت اہم نوعیت کا اجلاس ہوا، اور پھر اس اجلاس میں ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک بہت اہم نوعیت کا اجلاس ہوا، اور پھر اس اجلاس میں ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد کی حمایت کرنے والے حکومتی اور حکومت کی اتحادی جماعتوں سے جڑے ہوئے 14 ارکان کے نام بھی پیش کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ یہ 14 ارکان ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں۔ اب اس اجلاس میں کون کون شریک تھا، کن 14 ارکان کے نام لیے گئے، اس کی پوری تفصیل بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس تحریک عدم اعتماد کے متعلق لندن میں کیا ہوتا رہا۔ اب لندن والی جو ہیپننگ ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب لندن میں ایک بہت بڑی غیر معمولی اور غیر انتہائی پراسرار ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا دعویٰ کیا گیا، اور یہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں تھی، یعنی اس سے پہلے جس طریقے سے ایاز صادق نے جا کر میاں نواز شریف سے ملاقات کی، اسی طرح کچھ پنجاب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی میاں نواز شریف سے ملاقات کی، لیکن جس ملاقات کا دعویٰ کیا گیا وہ کسی سیاسی شخصیت کے متعلق دعویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ دعویٰ اسٹیبلشمنٹ کی ایک اعلیٰ ترین شخصیت کے متعلق اور بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کوئی شواہد پیش کیے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس اعلیٰ ترین شخصیت نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ تجاویز میاں نواز شریف نے سامنے رکھیں، اور جو ممکنہ نیا سیٹ اپ ہو سکتا ہے اس حوالے سے میاں نواز شریف نے اپنی تجاویز اسٹیبلشمنٹ کے اس اعلیٰ ترین افسر کے سامنے رکھیں۔ یہ دعویٰ مسلم لیگ نون کے جو قریبی حلقے ہیں، مثلا مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کی جانب سے کیا گیا، اور یہ حیران کن دعویٰ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بہت حد تک موضوع خیز بھی ہے، کیونکہ اس دعویٰ میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو حال ہی میں برسلز گئے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی، اور یہ ان کا ایک سرکاری دورہ تھا اور ان کا پروفیشنل وزٹ تھا، اور وہاں پر انہوں نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا، جس کے بعد یہ افواہ پھیلائی گئی
کہ برسل سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹریول کیا۔ لندن میں ان کی کسی مقام پر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں نئی حکومت اور ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس قسم کی بے بنیاد افواہ جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے جو قریبی دانشور ہیں اور مسلم لیگ نون کے جو قریبی حلقے ہیں اور نون لیگ کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس وقت یہ افواہیں پھیلا رہا ہے۔ حالانکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میاں نواز شریف سے ملنے لندن جائے۔ وہ میاں نواز شریف جو آج سے چند ہفتے پہلے فوج کے خلاف سنگین ترین الزامات لگا رہے تھے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت میں آ کر جنرل قمر جاوید باجوہ پر آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، کیونکہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کروائی تھی۔ لیکن نون لیگ کی جو اس وقت افواہ ساز فیکٹریاں ہیں ان کو ضرور چلا رہی ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں میاں نواز شریف نے ایک میٹنگ شیئر کی، ایک اجلاس کی صدارت کی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر اس وقت میاں نواز شریف بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہیں۔ اس اجلاس میں مریم نواز شریف تھیں، شہباز شریف شریک تھے، پرویز رشید شریک تھے، احسن اقبال بھی شریک تھے اور رانا ثناء اللہ بھی اس میٹنگ میں شرکت فرما رہے تھے۔ اور اس میٹنگ میں شہباز شریف سے فیڈ بیک لیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے جو نمبر گیم ہے تو ایکچوئل صورتحال ہمیں بتائیں کہ اس وقت کتنے ارکان پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے اتحادی جماعتوں کے توڑ چکے ہیں، اور کس وقت ہم تحریک عدم اعتماد اصل میں پیش کرنے کی بھی پوزیشن میں ہوں گے، کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ڈسٹرپٹ ہیں کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہر صورت میں مارچ ہی میں تحریک عدم اعتماد میں آئیں۔ اس سے پہلے شہباز شریف سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ فروری کے آخری ہفتے میں یہ تحریک عدم اعتماد ہونی چاہیے۔ لیکن اب اس میٹنگ کے متعلق ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ایک ڈیڈ لاک تھا، اور پیپلز پارٹی جو ہے ایک شرط تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نہیں مان رہی تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جائے تو تب بھی فوری انتخابات نہ ہوں تاکہ سندھ حکومت بچی رہے، اور جو ایک اگلا 1.25 سال رہ گیا ہے اس پارلیمانی نظام کے جو 5 سال ہیں تو اس کے پورے ہونے میں وہ 1.25 سال جو سندھ میں ایک اپنی ان پر الزام ہوتا ہے کرپشن کا، لوٹ مار کا، تو مبینہ طور پر کرپشن لوٹ مار جاری رکھنے کا اس کو موقع ملے۔ اسی طرح حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی یہی چاہتی تھیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہو بھی جائے تو تب بھی نئے الیکشن فوری طور پر نہ ہوں بلکہ ایک نیا وزیر اعظم آ جائے۔ لیکن اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس بات پر مان گئی ہے اور اس نے پی ڈی ایم کی یہ شرط مان لی ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر فوراً الیکشن کروائے جائیں۔ یعنی میاں نواز شریف کا جو مطالبہ تھا یا میاں نواز شریف کی جو شرط تھی وہ اب پیپلز پارٹی نے مان لی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ایم کیو ایم بھی انتخابات کے معاملے پر راضی نہیں تھی۔ لیکن یہ جو پوری سچویشن ہے، یعنی جہاں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب پیپلز پارٹی نئی شرط سے دستبردار ہو گئی ہے۔ ویڈیو کے شروع میں ہم نے اسلام آباد کی ہیپننگ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ یہ پوسٹ سیکٹر، اور ہاں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی پوسٹ سیکٹر میں شاہد خاقان عباسی کا بھی گھر ہے۔ تو اس پوسٹ سیکٹر میں کتنے گھر ہیں یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس اور بھی چند خبریں ہیں لیکن وہ ہم آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں شیئر کریں گے۔
اور اب ہمیں اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے آئی جی نیوز۔